السلام علیکم۔ آپ تمام ساتھیوں کا استقبال ہے آج کے اس کلاس میں۔ فیض اردو اکیڈمی پہ آپ تمام ساتھیوں کا استقبال ہے۔ آج کے یہ کلاس میں لٹریاری 4.0 کے لیے ہے، اور یہ کلاس 6 to 8 9 to 10th اینڈ 11 12th ان سبھی اسپرنٹس کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ساتھی PRT کے لیے بھی بیٹھ رہے ہیں تو کیونکہ وہاں بھی 22 نمبر کا آپ سے اردو پوچھا جاتا ہے، تو وہاں بھی آپ کو یہ کام آئے گا، تو PRT والے بھی طالب علم اس کلاس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے اگزام کے لیے بھی، یعنی کسی دوسرے اردو اگزام کے لیے بھی بیٹھ رہے ہیں جہاں قواعد پوچھا جاتا ہے، تو یہ کلاس ان ساتھیوں کے لیے بھی مفید ہوگا، کیونکہ قواعد تو قواعد ہی رہے گا نا، قواعد تھوڑی بدل جائے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے اردو قواعد کے بارے میں اور اس کے اجزاء کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قواعد کیا ہے۔ دیکھیے، ویسے قواعد کو انگلش میں گرامر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اسے ہندی میں ویاکرن بولتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو قواعد گرامر یا ویاکرن ہے، تو آپ کو بعض دفعہ مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اگر اسے رٹنے کے بجائے اگر سمجھا جائے اور دلچسپ طریقوں کا استعمال کیا جائے اور اسے بار بار پڑھا جائے تو یہ آپ کے لیے بالکل آسان بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قواعد کیا ہے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی زبان بنتی ہے تو اس کے کچھ اصول بنائے جاتے ہیں۔ پہلے زبان بنتی ہے اور قواعد بعد میں بنایا جاتا ہے، یہ بات بھی آپ جان لیں۔ تو جب زبان بنتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ قواعد بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے اعتبار سے زبان کو استعمال کرنے لگے تو پھر وہ زبان زبان نہیں رہ جائے گی۔ جیسے کوئی کہے گا کہ زید آتا ہے، پھر کوئی دوسرا بندہ کہے زید آتی ہے، پھر تیسرا بندہ کہے زید آتے ہیں، تو کھچڑی بن جائے گا زبان نا۔ تو ایک زبان ایک پیٹرن کو فالو کرے، ایک اصول کو فالو کرے، ایک طریقے سے اسے چلایا جا سکے، اسی لیے قواعد بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قواعد کیا ہے؟ زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے اصول اور ضابطے کو قواعد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی زبان کو صحیح طریقے سے بولا جا سکے، صحیح طریقے سے لکھا جا سکے، صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے، اسی کے لیے قواعد بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو لفظ قواعد ہے، یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ قاعدہ کی جمع ہے، اوکے؟ اور یہ کہ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک زمانہ گزر چکا ہے اردو کی پیدائش کے پیدا ہوئے، اردو کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے قواعد اور اصول مقرر ہیں۔ تو اردو زبان کے اپنا قواعد ہے اوبویسلی، ٹھیک ہے؟ تو قواعد کا تعلق جو ہے وہ اصول اور ضابطوں کی تشریح اور توضیح سے، یعنی قواعد آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون سے اصول اور کون سے ضابطے اور کون سے طریقہ کار ہیں جن کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے اردو زبان کو جاننے کے لیے یا کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ قواعد کے اندر آپ پڑھتے کیا ہیں؟ تو اس میں آپ حرفوں کو پڑھتے ہیں، لفظوں کو پڑھتے ہیں، اور جملوں کی تقسیم پڑھتے ہیں، جملوں کی تشکیل پڑھتے ہیں، اور جملوں کی ترتیب پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ قواعد کے اندر میں پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے کہ اردو جو قواعد ہے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں اردو قواعد کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے علم ہجا، دوسرا ہے علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم بیان، اور پانچواں ہے علم عروض۔ اب ان لفظوں کے یہ جو ٹرمز ہیں، یعنی علم ہجا ہے اور علم صرف ہے، علم نحو، علم بیان اور علم عروض ہے، ان کے آپ انگلش ٹرمز بھی یاد رکھیں گے، کیونکہ اگزام میں ان کے انگلش ٹرمز بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو علم ہجا کو انگلش میں بولتے ہیں آرتھوگرافی۔ کیا بولتے ہیں؟ ORTHOGRAPHY، آرتھوگرافی۔ تو علم ہجا کو کیا بولیں گے؟ آرتھوگرافی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ علم صرف، تو علم صرف کو بولیں گے ایٹیمالوجی، ETYMOLOGY۔ تو علم صرف ہو جائے گا ایٹیمالوجی۔ علم نحو ہو جائے گا سنٹیکس۔ اگر آپ نے
کبھی لائف میں انگلش گرامر پڑھا ہے تو آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. ٹھیک ہے, SYNTAX لکھا ہوا یہ. اس کے بعد ہے علم بیان. تو علم بیان کو بولتے ہیں ریٹرک, اور اس کا اسپیلنگ ہوگا RHETORIC. اور لاسٹ ہے علم عروض. یہ جو علم عروض ہے, علم عروض کو بولتے ہیں پروسوڈی, اینڈ دا اسپیلنگ از PROSODY, پروسوڈی. تو ان سب کا آپ جو ہے نا انگریزی نام ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ BPSC کا یہ اصول ہے کہ اس نے کئی بار, ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ڈائریکٹلی آپ کو ٹرم دے کر کے پوچھا گیا ہے آپ سے کہ بتائیے اسے انگریزی میں کیا کہیں گے. جیسے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا اس سے پہلے BPSC میں کہ استعارہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے یہ بھی پوچھا جا چکا ہے کہ تشبیہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے سوالات پوچھے جا چکے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پوچھے گئے. اسی لیے میں نے یہ بات آپ سے کہا کہ آپ ان کے انگریزی نام ضرور یاد رکھیں گے. تو اب ہم یہ جانیں گے کہ علم ہجا کسے کہتے ہیں. اس میں حرفوں اور حرکات کا بیان ہوتا ہے. تو علم ہجا کے اندر بھی ہم کس چیز کی بحث کرتے ہیں؟ حرف کی بات کرتے ہیں علم ہجا کے اندر میں. اور علم صرف کے اندر میں لفظ کی تقسیم اور گردان اور اشتقاق اور اس کی تشکیل سے بحث کی جاتی ہے. اور نحو جو ہے اس میں جملے کے اجزاء اور اس کا تعلق, یعنی کہ جملے کا کیا تعلق ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کا کیا ترتیب ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی اسے کس ترتیب سے رکھا جائے گا, اس چیز کو ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیان میں جو ہے نا لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے. کس چیز کے؟ لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے. عروض اس کا تعلق شعر سے ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں وزن شعر سے بحث کی جاتی ہے, جسے آپ انگلش میں پروز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شعر و شاعری سے علم عروض کا تعلق ہے. اب یہ سوال ہے کہ انہیں یاد کیسے رکھا جائے. تو دیکھیے, اسے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہجا آئے گا. کیا آئے گا؟ سب سے پہلے حرف آئے گا. ٹھیک ہے, اور حرف مطلب ہجا ہو جائے گا, اور اس کے بعد حرف کو ملا کر کے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے. تو اسی لیے ہجا کے بعد آپ کو صرف آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور جب لفظ بن جائے گا تو لفظ بننے کے بعد آپ کیا بنائیں گے؟ جملہ بنائیں گے. جب آپ جملہ بنائیں گے تو جملہ نحو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, جب جملہ بن جائے گا تو آپ اس جملہ کو خوبصورت اور پرکشش بنائیں گے, اور جب آپ اسے پرکشش بنائیں گے تو یہ علم بیان ہو جائے گا. اور جب آپ کو پرکشش اور خوبصورت جملہ بنانا آ جائے گا تو پھر آپ نثر سے نکل کر کے شعر و شاعری کی دنیا میں انٹر کر جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے, یہ میں نے ایک ٹرک بتایا ہے آپ کو اسے یاد رکھنے کا. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اچھا بھی لگا ہوگا. اب ہم حرف اور حروف تہجی کے بارے میں جانیں گے. تو زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف ہے. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے, تو اس کا جواب ہوگا کہ حرف. ٹھیک ہے, حرف دراصل آواز کی علامت ہے. اٹ از اے سمبول آف ساؤنڈس. ٹھیک ہے, اور حرفوں کے مجموعے کو حروف تہجی بولتے ہیں. حرفوں کے مجموعے کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی بولتے ہیں. اور اردو میں حروف تہجی دو طرح کی ہے, یا ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب. تو آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مفرد کون ہے اور مرکب کیا ہے. تو اب ہم بات کریں گے حروف تہجی کے بارے میں اور مفرد اور مرکب کے بارے میں. ہم نے بتایا کہ مفرد جو اکیلا ہو یا ایک ہو, مرکب جو دو یا دو سے زیادہ ہو. تو اردو زبان میں جو مفرد الفاظ ہیں ان کی تعداد 36 ہے. آپ کی جو بہار بورڈ کی قواعد کی کتاب ہے اس نے اس کی تعداد, مفرد کی تعداد 36 بتائی ہے. اس لیے اگر آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے تو آپ بے جھجک ان کی تعداد 36 بتا سکتے ہیں. اور یہ 36 کون کون ہیں؟ الف, بے, پے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, اڑے, زے, زے, سین, شین, صاد, ذات, تو, زو, عین, غین, فے, قاف, کاف, گاف, لام, میم, نون, واو, ہے, یہ اور یہ. تو یہ سارے کے سارے مفرد ہیں, یہ سارے کے سارے اکیلے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, اور مفرد کے علاوہ ایک دوسرے ورڈ ہیں جنہیں آپ مرکب حروف بولتے ہیں, اور ان کی تعداد 15 ہے. اس 15 کے بارے میں میرا خیال ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ ہے بھے, پھے, تھے, ٹھے, جھے, چھے, دھے, ڑے, ڑے, گھے, کے, گھے, لے, میں اور نے. تو یہ سارے 15 ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ اس سے پہلے آپ کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ مولوی عبدالحق صاحب ان کے مطابق حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ مولوی عبدالحق صاحب کے مطابق حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے. اب دیکھیے, اب ہم بات کریں گے حروف کی قسموں کے بارے میں.
تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے پہلی بات کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ حروف کی جو ہے نا کل 5 قسمیں ہیں، یعنی کہ تلفظ کے اعتبار سے حروف کی، یہ اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلفظ کے اعتبار سے حروف کی کل 5 قسمیں، اور وہ کون کون ہیں؟ الف ہے، الف کے علاوہ نون ہے، نون کے علاوہ واو ہے، اور واو کے علاوہ ہے، اور ہے کے علاوہ یہ ہے، کیا ہے؟ یہ۔ تو حروف کی کل کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 5 قسمیں ہو جائیں گی۔ تو ابھی ہم بات کریں گے الف کی قسموں کے بارے میں۔ تو الف کی 2 قسمیں ہیں، الف کی پہلی قسم ہے الف مقصورہ، اور الف کی دوسری قسم ہے الف ممدودہ۔ تو الف مقصورہ وہ الف ہے جس کی آواز سادہ ہوتی ہے، یعنی سمپل سا ہوتا ہے، جیسے کہ ادب، بال، ہوا، تو یہ سارے الف مقصورہ کی مثال ہے۔ الف ممدودہ اس پر مد ہوتا ہے، یہ جو آپ علامت دیکھ رہے ہیں یہ، تو یہ مد ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے آم، آن، آگ، مال، قرآن۔ تو اس طرح کے اس طرح کے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ممدودہ کہلاتے ہیں۔ تو بہت ہی سمپل سے آپ بس اتنا یاد رکھیے، جس کے اوپر مد ہو وہ ممدودہ کہلائے گا، اور جو سمپل اور سادہ ہو وہ مقصورہ کہلائے گا۔ اب دیکھیے، اب ہم بات کریں گے نون اور واو کی قسموں کے بارے میں۔ تو نون، اس نون کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نون ظاہر، دوسرا ہے نون غنہ۔ نون ظاہر ایسا نون جس کا تلفظ بالکل ہی ظاہر اور بالکل ہی عیاں ہو، جیسے جان، پان، نمک، یعنی کہ اس میں نون کمپلیٹلی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے نون غنہ، اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے اور آخر میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ آگن، جیسے کہ کہاں، جیسے کہ نہیں۔ تو یہ حروف کیا ہیں؟ یہ نون غنہ کے اندر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون کی 2 قسمیں، نون ظاہر، نون غنہ۔ ظاہر جو بالکل ہی کلیئرلی پڑھا جائے، جس میں نون کا تلفظ آئے، نون غنہ جو آواز ناک سے نکلتی ہو، جس کے تلفظ ناک سے ہوتی ہو۔ اب ہم بات کریں گے واو کی قسموں کے بارے میں۔ تو واو کی 3 قسمیں، واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واو معروف، دوسرا ہے واو مجہول، اور تیسرا ہے واو معدولہ۔ واو معروف وہ واو جسے کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے خوب، بو، اور اس کے اوپر اس طرح کی ایک علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور واو مجہول جو کھینچ کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے کو اور مول۔ واو معدولہ یہ ایسا ہے، واو معدولہ کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا چکا ہے کہ واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ لکھی جانے کے باوجود پڑھی نہ جائے، یعنی یہ ایک ایسا واو ہے جسے لکھا تو جائے لیکن لکھنے کے باوجود اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، اور آپ کو ایگزام میں اس کا ایگزامپل دے کر کے بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ ان میں سے کون واو معدولہ ہے، یا اس طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون واو معدولہ کی مثال نہیں ہے۔ اب اس کا ایک ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ واو معدولہ تقریباً ہمیشہ حرف خ کے بعد آتی ہے۔ کس کے بعد آتی ہے؟ حرف خ کے بعد آتی ہے واو معدولہ، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں بھی آپ دیکھیے، خ کے بعد واو ہے خواب میں، اور خ کے بعد واو ہے خوش میں، دونوں جگہ آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے جیسے خواہش، آپ لکھتے خواہش ہیں اور پڑھتے خواہش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی خ کے بعد واو آیا ہے، تو اس کا ایک ٹرک یہ ہے یاد رکھنے کا واو معدولہ کا، کہ یہ واو جو ہے نا خ کے بعد آتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹرک اچھا لگا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے ہے اور یہ کی قسموں کے بارے میں۔ تو ہے کی بھی 2 قسم ہے، یعنی کہ گول ہے کی بھی 2 قسم ہے۔ پہلا ہے ہائے ملفوظی اور دوسرا ہے ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی جس کا تلفظ کیا جائے، یعنی جسے پڑھا جائے، جیسے گناہ، سیاہ، کو، اور ہائے مختفی جس کی آواز جو ہے نا الف کی طرح ہو، یعنی وہ لکھا تو ہے سے جائے گا لیکن جب آپ اسے پڑھیے گا نا تو ایسا لگے گا کہ اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز جو ہے نا وہ الف کے معنی دار ہے۔ جیسے بندہ، آپ نے لکھا ہے بندہ لیکن آپ پڑھ رہے ہیں بندہ، دیکھیے الف کا آواز آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ، آپ کہتے ہیں رشتہ نہ کہ رشتہ، حالانکہ لکھتے ہیں رشتہ ہے، پڑھتے ہیں رشتہ۔ اسی طریقے سے قصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں ہائے مختفی جن کی آواز جو لکھی تو ہے کی طرح جاتی ہیں لیکن پڑھی کس طریقے سے جاتی ہیں؟ الف کی طرح سے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جان لیں گے یہ کی قسموں کے بارے میں۔ یہ کی بھی 2 قسم ہے، یا معروف اور یا مجہول۔ یا معروف کھینچ کر تلفظ کیا جائے گا اور درمیان میں کھڑا زیر آ جاتا ہے، جیسے پانی، جھیل اور کھیت، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کو اس طریقے سے ہے نا، تو اس طریقے سے لگا کر کے یہ کے نیچے اس طریقے سے کھڑا زیر کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ یا مجہول اس کی آواز بالکل ہی سادہ ہوتی ہے، جیسے گہرے، ایک اور ریل۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ قواعد جو ہے وہ زبان کو درست لکھنے اور بولنے کے طریقے کیسے پتہ چلتے ہیں، یعنی قواعد اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ زبان کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں، صحیح طریقے سے لکھ سکیں اور صحیح طریقے سے بول سکیں اور صحیح طریقے سے اظہار خیال کر سکیں۔ اور اردو قواعد کے 5 اجزاء ہیں، علم ہجا ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بیان ہے اور علم عروض ہے۔
آواز کی علامت کیا کہلاتی ہے؟ حرف کہلاتی ہے. آواز کی علامت کیا کہلائے گی؟ حرف کہلائے گی. اور زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہے. کیا ہے زبان کی سب سے چھوٹی اکائی؟ تو حرف زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہے. حروف تہجی، تو اردو میں جو حروف تہجی ہیں ان کی کل تعداد 51 ہے، جن میں 36 مفرد ہے اور 15 مرکب ہیں. اب دیکھیے، اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ الف کی دو قسمیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. وہ الف جس کے اوپر مد ہو، ٹھیک ہے، تو وہ الف ممدودہ ہو جائے گا. مقصورہ جو آسان، جس کی آواز بالکل ہی سادہ ہو. نون کی بھی دو قسمیں ہیں، نون ظاہر اور نون غنہ. نون ظاہر جو واضح اور کلیئرلی پڑھا جائے، غنہ جس کی آواز ناک سے آئے، جس کی آواز بالکل صاف نہ ہو. واو معروف وہ واو جو کھینچ کر کے پڑھا جائے. واو مجہول جو سادہ ہو. واو مادولہ ایسا واو جو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہیں جائے، ٹھیک ہے، وہ واو سائلنٹ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ خواب، یہ کیا ہے؟ یہ واو سائلنٹ ہے، سیدھا خواب. آپ اس کو پڑھ ایسے رہے ہیں خواب، ٹھیک ہے، لیکن آپ لکھ رہے ہیں کیسے؟ خواب، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ واو کیا ہے؟ واو سائلنٹ ہے. اور ہم نے ٹرک یہ بتایا ہے کہ یہ واو مادولہ خے کے بعد آتا ہے. ہے کی بھی دو قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی. ہائے ملفوظی جس میں ہے کی آواز سادہ ہو، واضح ہو، اور ہائے مختفی جو لکھا تو ہے کی طرح جائے لیکن اس کی آواز الف کی طرح لگے. پھر ہم بات کریں گے یہ کے بارے میں. تو یہ کی بھی دو قسم ہے، یائے معروف اور یائے مجہول. یائے معروف جو کھینچ کر کے پڑھا جائے، جس کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے، اور یائے مجہول جو بالکل ہی سادہ ہو. تو امید ہے آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو بھی آپ کو پڑھایا گیا. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو چلیے پھر اب ہم جو ہے نا کچھ سوالات کر لیتے ہیں، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایگزام میں کس طریقے کے سوالات آتے ہیں. تو آپ کے اسکرین کے اوپر پہلا سوال ہے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے جو دراصل آواز کی علامت ہے؟ تو ذرا بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہوگا. آپ کے آپشن ہے لفظ، جملہ اور حرف. تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ وہ حرف ہے جو دراصل آواز کی علامت ہے. لہٰذا آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا. آپ کے اسکرین پہ دوسرا سوال کہ اردو زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے قواعد کی کل کتنی بنیادی اجزاء مقرر کیے گئے ہیں؟ 3، 4 یا پھر 5؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ 5 ہے. کتنا ہے؟ 5. اور کون کون ہے؟ علم ہجا ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بیان ہے اور علم عروض ہے. اب کہہ رہا ہے کہ لفظ خواب اور خواہش میں استعمال ہونے والی واو کو قواعد کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ واو معروف کہا جائے گا، واو مجہول کہا جائے گا، یا واو معدولہ کہا جائے گا؟ تو دیکھیے یہ نہ تو واو معروف ہے، نہ ہی واو مجہول ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ واو معدولہ ہے، کیونکہ یہ واو لکھے جانے کے باوجود پڑھی نہیں جا رہی ہے. اور دوسرا بات یہ کہ یہ خے کے بعد یہ واو آ رہی ہے. کس کے بعد آ رہی ہے؟ خے کے بعد آ رہی ہے. تو ہم نے ٹرک سے آپ کو بتایا تھا کہ خے کے بعد جو واو آئے گا تو وہ واو معدولہ کہلاتا ہے. لہٰذا ہمارا آپشن نمبر 3 کیا ہو جائے گا؟ ایک دم صحیح جواب ہو جائے گا. اب کہہ رہا ہے کہ اردو قواعد کا وہ کون سا جز ہے جس کا تعلق نثر کے بجائے شعر اور اس کے وزن سے ہوتا ہے؟ نحو میں ہوتا ہے، بیان میں ہوتا ہے، یا پھر عروض میں ہوتا ہے؟ تو دیکھیے نحو میں نہیں ہوتا ہے، نہ ہی بیان میں ہوتا ہے، بلکہ عروض میں ہوتا ہے. عروض کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کے اندر آپ شعر و شاعری کرتے ہیں. تو عروض کا تعلق کس سے ہے؟ شعر و شاعری سے ہے، ٹھیک ہے. اس انگلش میں آپ پروسوڈی بولتے ہیں. اب کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس لفظ یا الفاظ میں نون غنہ کا استعمال ہوا ہے؟ آگن، کہاں، جہاں؟ تو ذرا بتائیے کہ 5ویں نمبر کوشچن کا کیا جواب ہوگا. تو دیکھیے اس کا جواب ہوگا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، کیونکہ آپشن نمبر بی اور آپشن نمبر سی یہ دونوں صحیح ہے. لہٰذا آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا. اگلا کوشچن آپ کے اسکرین پر، صرف جسے انگلش میں ایٹیمولوجی کہتے ہیں، کہ ذیل میں سے مندرجہ ذیل میں سے کن امور پر بحث کی جاتی ہے؟ یعنی کہ علم صرف میں ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں، کس چیز کی بحث کرتے ہیں؟ لفظ کی تقسیم کی، گردان اور اشتقاق کی، جملوں کی ساخت اور باہمی تعلق کی، لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت کی. تو ذرا بتائیے اس چھٹے کوشچن کا کیا جواب ہو جائے گا. تو اس کا جواب ہو جائے گا اے، لفظ کی تقسیم، گردان اور اشتقاق کی بحث ہم کس میں کرتے ہیں؟ تو صرف میں ہم کرتے ہیں. اگلا کوشچن آپ کے اسکرین پر، اردو زبان کے قواعد کے مطابق مفرد اور مرکب حروف تہجی کی بالترتیب کتنی تعداد ہے؟ 14 اور 36 ہے، 15 اور 35 ہے، 15 اور 36 ہے. حالانکہ دیکھیے حروف تہجی کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں اختلاف ضرور ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ مولوی عبدالحق صاحب الگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزام میں آپ سے پوچھا جا چکا ہے. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن
کیونکہ آپ کے بک میں وہ اوتھینٹک چیز ہے تو آپ اس سے چیلنج بھی کر پائیے گا. تو آپ کے بک نے جو بہار بورڈ کی جو قواعد کی بک ہے اس کے مطابق 15 اور 36 ہے، یعنی کہ حروف مفرد 36 ہے اور حروف مرکب 15 ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا. اب کہہ رہا ہے مندرجہ ذیل میں سے کس لفظ میں ہائے مختفق کا استعمال ہوا ہے؟ گناہ، سیاہ اور کوہ. حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا جواب ہو جائے گا ای، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تینوں مثالیں ہائے مختفی کی نہیں ہیں. تو پھر آپ بتائیے پھر یہ کس کی مثال ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اب کہہ رہا ہے کہ قواعد کے 5 بنیادی اجزاء کے علاوہ اردو قواعد میں مزید کن امور کو زیر بحث لایا جاتا ہے؟ یعنی ہم قواعد میں جو 5 اجزاء جس کی ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ ہم کس اور چیز کی بات کرتے ہیں؟ تو املا کی، تلفظ کی یا اوقاف کی؟ بتائیے کس چیز کی ہم بحث کرتے ہیں؟ تو دیکھیے ہم املا کی بھی بات کرتے ہیں، تلفظ کی بھی بات کرتے ہیں اور اوقاف کی بھی بات کرتے ہیں، لہٰذا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اس سوال کا جواب ہو جائے گا. اگلا کوشچن، الف ممدودہ کے استعمال کے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان مکمل طور پر درست ہے؟ یہ صرف اور صرف لفظ کے شروع میں آتا ہے، درمیان میں کبھی نہیں آ سکتا. یہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اس الف کی آواز سادہ ہوتی ہے اور اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. تو بتائیے 10ویں نمبر کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے الف ممدودہ جو ہے تو اس کے بارے میں اے والا بیان غلط ہے اور سی والا بیان بھی غلط ہے، لہٰذا بی والا بیان صحیح ہے کہ یہ زیادہ تر الفاظ کے شروع میں آتا ہے لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان میں بھی اس کا استعمال ہو. الف ممدودہ جس کے اوپر مد ہو، لیکن جیسے دیکھیے قرآن جو ہے تو دیکھیے یہاں پر اس کے بیچ میں بھی آ گیا ہے، لیکن اردو کے جو ورڈ ہوتے ہیں اس میں عموماً یہ شروع میں آتا ہے، جیسے آج، جیسے کہ آپ، ٹھیک ہے، جیسے کہ عام، ٹھیک ہے. تو اس میں کہاں آ رہا ہے؟ یہ شروع میں آ رہا ہے، لیکن یہ جو عربک ورڈ ہے قرآن اس میں دیکھیے یہاں یہ مڈل میں آ رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کہہ رہا ہے کہ اگر کسی لفظ کے درمیان یا معروف آ جائے تو قواعد کے مطابق اس کی تحریری پہچان کے لیے عام طور پر کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ اس پر تشدید لگائی جاتی ہے، اس کے نیچے کھڑے زیر کی علامت دی جاتی ہے، اس پر مد کی علامت لگائی جاتی ہے؟ بتائیے، بہت ہی فنٹاسٹک سا سوال ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس پر تشدید لگائی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے، اس پر مد لگائی جاتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے. تو صرف بچ گئے ہمارے پاس بی، تو بی صحیح ہو جائے گا، یعنی اس کے نیچے کھڑا زیر کی علامت دی جاتی ہے. مندرجہ ذیل میں سے قواعد کے کس جز کو اس کے درست تعریف یا کام سے ملایا گیا ہے؟ تو اس کا آپشن اس طریقے سے ہیں: ہجا جملوں کے باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہوتا ہے، نحو لفظوں کی فصاحت اور بلاغت سے بحث کی جاتی ہے، بیان حروف اور حرکات کا بیان ہوتا ہے. تو ذرا بتائیے کہ اس میں سے صحیح کون سا؟ یہ پوچھ رہا ہے کہ علم ہجا کی یہ تعریف ہے، یا علم ہجا اسے کہتے ہیں، علم نحو اسے کہتے ہیں اور علم بیان اسے کہتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ اس میں سے کون سا صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس کا جواب ہو جائے گا، کیونکہ تینوں مس میچ ہیں، تینوں کے تینوں غلط ہیں. آپ ایسا کریے کہ کمنٹ میں لکھ کر کے بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا. اب کہہ رہا ہے کہ الفاظ گیت اور پہرے اور ایک میں بالترتیب یہ کہ کون سی قسمیں استعمال ہوئی ہیں؟ یا مجہول، یا معروف، یا معروف، یا معروف، یا مجہول، یا مجہول، یا معروف، یا معروف، یا مجہول. تو بتائیے 13 کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے 13 کا بی صحیح جواب ہو جائے گا. کہہ رہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا زمرہ مکمل طور پر واو مجہول کی مثال پیش کرتا ہے؟ خوب، بو، سو، کو، مول، اوس، حور، تور، شور. تو بتائیے اس کا کون سا جواب صحیح ہوگا؟ تو آپ ایسا کریے کہ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیجیے. اس سوال کا جواب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہاں لکھیے؟ کمنٹ میں لکھیے اس کا جواب. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ لفظ بندہ اور پناہ میں موجود ہے کا تجزیہ کرے اور درست بیان کا انتخاب کرے. دونوں لفظ میں ہائے مختفی کا استعمال ہوا ہے، دونوں الفاظ میں ہائے ملفوظی کا استعمال ہوا ہے. بندہ میں ہائے مختفی اور پناہ میں ہائے ملفوظی کا استعمال ہوا ہے. تو بتائیے صحیح جواب کون سا ہو جائے گا اس کا؟ تو اس کا صحیح جواب آپ کا سی ہو جائے گا، یعنی بندہ میں ہائے مختفی اور پناہ میں ہائے ملفوظی ہو جائے گا. اب کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی طالب علم جملوں کی تشکیل
ان کے اجزاء اور باہمی ترتیب میں مسلسل غلطیاں کر رہا ہے تو اسے اردو قواعد کے کس حصے کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت ہی وی وی آئی سوال ہے. کیسا سوال ہے؟ وی وی آئی سوال ہے اور ایک بہت ہی نئے انداز سے آپ سے پوچھا گیا ہے. تو یہ بی پی ایس سی کے نئے ٹریک کے مطابق آپ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم جملوں کی تشکیل، ان کے اجزاء اور باہمی ترتیب میں مسلسل غلطیاں کر رہا ہے تو اسے اردو قواعد کے کس حصے کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اسے صرف کا مطالعہ کرنا چاہیے، نحو کا کرنا چاہیے یا پھر بیان کا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ اسے نحو کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب دیکھیے نون کی قسموں کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ نون غنہ لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر ہمیشہ نقطہ لگایا جاتا ہے. نون ظاہر کی آواز ناک سے نکلتی ہے. نون غنہ جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا. تو بتائیے اس کا کون سا جواب صحیح ہو جائے گا؟ تو پہلا والا غلط ہو جائے گا، دوسرا بھی غلط ہو جائے گا، لہٰذا سی بچ گیا. تو سی ہی صحیح ہو جائے گا کہ نون غنہ جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں لگایا جاتا ہے. اس کی مثال جیسے کہاں، وہاں، ٹھیک ہے، جہاں، اس طرح کے الفاظ. حروف کی درجہ بندی پر غور کریں اور بتائیں کہ بھے، تھے، چھ کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ مفرد حروف ہیں یہ، ان کی تعداد 36 ہے. یہ مرکب حروف ہیں، ان کی تعداد 14 ہے. یہ مرکب حروف ہیں، ان کی تعداد 15 ہے. تو اے غلط ہے، بی بھی غلط ہے، لہٰذا سی آپشن صحیح ہے. اب کہہ رہا ہے یہ آپ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، دس از اے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کہ مندرجہ ذیل میں سے کس زمرے کے تمام الفاظ میں الف ممدودہ کا استعمال ہوا ہے؟ عام، آن، آگ، مال، قرآن، ادب، بال اور ہوا. تو دیکھیے اس کا آنسر ہو جائے گا حسب بالا میں سے ایک سے زائد. تو ہم نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ الف ممدودہ ایسا الف جس کے اوپر مد ہو. کیا ہو؟ جس کے اوپر مد ہو. تو اس حروف میں بھی مد ہے، ان حروف پر بھی مد ہے، لہٰذا اے اور بی صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ اے اور بی صحیح ہے. کیونکہ اے اور بی صحیح ہے اس وجہ سے ہمارا آپشن ڈی ہو جائے گا. اب آپ کی اسکرین پر لاسٹ سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا بیان سراسر غلط ہے، انکریکٹ آپ کو بتانا ہے. اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے اور اس کے قواعد کا تعلق اصولوں کی تشریح سے ہے. آوازوں کی تحریری علامت کو حرف کہا جاتا ہے. عروج کا تعلق نثر سے ہے جس کے تحت نثر کے وزن پر بحث کی جاتی ہے. تو ذرا بتائیے کہ اس میں سے غلط بیان کون سا ہے؟ تو دیکھیے اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے، اس کے قواعد کا تعلق اصولوں کی تشریح سے، تو یہ ہم نے پڑھا، یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہمارا آنسر ہونے سے رہا، تو یہ کٹ جائے گا آنسر ہونے کے اعتبار سے. اور آوازوں کے تحریری علامت کو حرف کہا جاتا ہے، تو یہ بھی صحیح، لیکن پوچھ غلط رہا اس لحاظ سے یہ بھی کٹ جائے گا. کہہ رہا ہے کہ عروج کا تعلق نثر سے، یہ بات بالکل ہی غلط ہے. عروج کا تعلق شعر و شاعری سے ہے، نہ کہ نثر سے ہے. اور کہہ رہا ہے کہ اس کے تحت نثر کے اوزان پر بحث کی جاتی ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے. اس کے تحت آپ شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں، شعر و شاعری کے وزن پر بات کی جاتی ہے، اس کے بحر پر بات کی جاتی ہے، لہٰذا یہ غلط ہے. اور کیونکہ پوچھا ہی یہی تھا غلط کون سا ہے، لہٰذا یہ جواب صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پوچھا غلط گیا تھا ہم سے، تو غلط آنسر ہمارا سی ہے، لہٰذا سی ہمارا کیا ہو جائے گا؟ صحیح آنسر ہو جائے گا. تو امید ہے آپ کو آج کا یہ کلاس اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ کلاس اچھا لگا اور آپ کو لگا کہ آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فیض اکیڈمی کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی دوسرے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے شکریہ. السلام علیکم.